بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات میں سب سے بڑے سخی ہیں۔ آپ کی بارگاہ سے سائل کبھی خالی نہیں لوٹا۔ اگر اس وقت کچھ پاس نہ ہوتا تو قرض اٹھا کر لوگوں کی ضروریات کو پورا فرماتے۔ مسلم شریف میں یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جس شے کا بھی سوال کیا گیا آپ نے عطا فرمائی۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، مجھے 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں آتی ہیں ان کی مقدار عطا کر دیجئے۔ آپ نے اسے عطا کر دیں۔ اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا، اسلام قبول کر لو، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس طرح سخاوت کرتے ہیں کہ انہیں فقر کی فکر ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سخاوت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مجھے نہایت ناپسند تھی، استغفر اللہ، لیکن مجھے آپ نے ہمیشہ اس قدر عطا فرمایا کہ آپ مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ امام ابن شہاب ظاہری کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حنین کے موقع پر صفوان بن امیہ کو 3 بار 100 اونٹ عطا فرمائے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حنین سے واپسی پر بہت سے دیہاتی لوگ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے چمٹ کر سوال کرنے لگے، تو آپ آقا کریم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ان درختوں کی مانند میرے پاس مال و دولت ہوتی تو میں تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا۔ تم مجھے اس معاملہ میں بخیل، جھوٹا اور بزدل نہ پاتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ بھی مانگا گیا آپ نے کبھی انکار نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ خود اپنی زندگی مبارک کا یہ عالم تھا کہ فقر و فاقہ میں بسر فرماتے، مگر لوگوں پر عطیات کی ایسی بارش فرماتے کہ کیسر و کسرا بھی اس پر حیران ہو جاتے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت محض مال و دولت لوٹانے تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ تمام انواع سخاوت پر مشتمل تھی۔ اگر وہاں مال لوٹایا جاتا تھا تو علم بھی تقسیم کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب اور اس کے بندوں کی رہنمائی کے لیے جد و جہد کی جاتی، بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا، نصیحت کی جاتی، مخلوق کی حاجات کو پورا کیا جاتا، بے سہاروں کا بوجھ بانٹا جاتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت مبارکہ
اعلان نبوت کے بعد شروع نہیں ہوئی، بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ میل جول ہوا، اس وقت سے اعلان نبوت کے وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جن کلمات کے ساتھ آپ کی مدح کی وہ یہ ہیں: اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں فرمائے گا، کیونکہ آپ تو رشتہ کو جوڑنے والے ہیں، مہمان نواز ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بننے والے ہیں، اور حق کی راہ میں مشکلات پر تعاون فرمانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت میں ہر دن رات اضافہ ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو جاتا تو سخاوت میں اور اضافہ فرما دیتے۔ صحابہ کا بیان ہے، ہم نے رمضان المبارک میں آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کی برسات کو تیز ہوا سے بڑھ کر دیکھا ہے۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے، مگر ماہ رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت اور زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ جب جبرائیل امین آ جاتے تو آپ کی سخاوت کی برسات کا مقابلہ تیز ہوا نہ کر پاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الطبقات الکبریٰ میں ابن سعد سے یہ روایت ہے کہ رات کو جبرائیل امین آپ سے قرآن کا دور کرتے، جب صبح ہوتی تو آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیز ہوا سے بھی بڑھ کر سخاوت فرماتے، آپ سے جو شے بھی مانگی جاتی آپ عطا فرماتے۔ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ تو سخاوت، اور وہ بھی بے حساب سخاوت، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان خوبیوں کا ذکر خیر سن کر امتی کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی اس ماہ رمضان المبارک میں اور پورا سال ہی اپنے مال میں سے صدقات و خیرات کی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل اتباع کی توفیق مرحمت عطا فرمائے۔ آقا کریم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور فیاضی کی ایک یہ بھی صورت تھی کہ آپ قیدیوں کو آزاد فرماتے۔ امام بہقی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا تو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ تمام قیدیوں کو آزاد کر دیتے، ہر سوالی کو عطا فرماتے۔ اس معمول نبوی میں یہ تعلیم ہے کہ آمد رمضان پر قیدیوں کو رعایت دی جائے اور فقراء اور مساکین پر خوب خرچ کیا جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی خرچ کرنے والوں کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ رمضان المبارک ہمیں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔